السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نیکسٹ چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ ہوا ہے، نیشنل انکم آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی قومی آمدنی۔ یہ بہت آسان چیپٹر ہے اور آپ اب جو بھی چیپٹرز پڑھ رہے ہیں معاشیات کے، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آپ بیسکس پڑھ رہے ہیں کلی معاشیات کی۔ تھرو آؤٹ جب تک آپ اکنامکس پڑھیں گے، چاہے وہ ایم فل ہو، ماسٹرز ہو، پی ایچ ڈی ہو یا پوسٹ پی ایچ ڈی پروگرامز ہوں، ان تمام میں آپ کو یہی کانسیپٹ قومی آمدنی یہی رہے گی جو آپ نے اب پڑھی ہے۔ تو لہٰذا اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، جو سمجھ نہیں آتا وہ آپ پوچھیں اور کچھ بھی اسکپ نہ کریں۔ آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ کہ آپ کسی سے فون لیں، اس کو پڑھیں، لیکن اگر آپ لے رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ دوسری چیزیں دیکھیں، آپ اس کو اسی کو ہی کنٹینیو کریں، اسی کو ہی اچھے طریقے سے پڑھیں، تاکہ آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں اور نیکسٹ آپ کو کوئی بھی نہیں پڑھائے گا۔ جب بی اے میں آپ اس کو پڑھیں گے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ جیسے کہ آپ نے قومی آمدنی پڑھ چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہوتی دوبارہ ان تمام کانسیپٹس کو ریپیٹ کرنے کی۔ اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جیسے کہ اس کا سمپلی ہے کہ بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے کہ پاکستان بنا کیسے بنا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑی، لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، پھر پاکستان میں آئے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ اس میں بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دریا، چشمے، پہاڑ اور بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ پھر پہلے یہ تھا کہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں اپنی پاک اسٹڈی میں بارہا کہ پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے پہلے انگریز تھا، پھر وہ یہاں سے انگریز نے جو ہے وہ پہلے ہندوستان تھا نا بر صغیر، تو بر صغیر پاک و ہند، تو اس کو خام مال کی منڈی بنایا ہوا تھا۔ یہاں سے را مٹیریل، کاٹن ہے، اس طرح کی تمام چیزیں لے لی جاتی تھیں اور پھر ان کو پروسیس کر کے تو اپنے ملک میں لے جاتے تھے، وہاں سے پروسیس کر کے تو پھر انہیں دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں بھیج دیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ انہیں نا مطلب مہنگی پرائس پہ دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ مسلمان ملک میں جو ہے وہ سنتی پسماندگی بہت زیادہ تھی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی ڈویژن کیسے ہوئی تھی، کس طرح سے جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ان پاکستانیوں کو بلکہ مسلمانوں کو ڈیسیو کیا تھا، اور اس طرح سے تو متحدہ ہندوستان کے کل 921 صنعتی یونٹ تھے، جس میں سے صرف 34 پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اور زرعی شعبہ بھی پسماندگی کا شکار تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوا تھا، اور یہ بات گاندھی نے کہی تھی کہ ہم پاکستان کو ایسا کٹا پھٹا پاکستان دیں گے مسلمانوں کو کہ وہ دوبارہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے آ جائیں گے کہ ہمیں دوبارہ اپنے آپ میں ضم کر لیں۔ تو لہٰذا ہماری جو ہیں وہ بہت ساری کوششیں ہیں جب سے 1947 سے سٹارٹ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، لیکن پھر بھی ہم ان میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے جس حد تک ہمیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری جو بیس تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی بلکہ بہت ویک تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی خام قومی پیداوار، یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کوئی ملک ترقی کر رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ملک کے لوگوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لائف سٹائل ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسا کوئی پیمانہ تو ہے نا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، کس حساب سے کر رہا ہے، ہم ٹارگٹ کیسے بناتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کچھ اچیو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خام قومی پیداوار مقداری لحاظ سے بظاہر پاکستان کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں اضافہ۔ مقداری لحاظ سے مطلب کہ اگر آپ بات کریں، آپ پچھلے اگر اپنے 10 سال لیں یا 5 سال لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے فادرز کی جو انکم تھی وہ بڑی ہے، 2000 بڑی ہے، 10,000 بڑی ہے، 20,000 بڑی ہے، انکم جو ہے وہ پہلے سے بڑی ہے۔ اور فیکس آمدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی آمدنی ہے اس کو ہم آبادی پہ تقسیم کر لیں تو ہمارے پاس فیکس آمدنی آ جاتی ہے۔ اور صنعتی لحاظ سے بھی ہم نے ترقی کی ہے۔ صنعتی شعبہ پاکستان کی خام قومی پیداوار میں بہت حد تک جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ مواصلات اور زیر نقل و حمل کے شعبے میں بھی ترقی نظر آئی ہے۔ آئے دن اتنی زیادہ صنعتیں ہوتی ہیں، اگر ہم دیکھیں پچھلے 4 5 6 سالوں میں تو بہت سارے ایریاز جو بھی آباں پڑے تھے اب وہاں بہت ساری صنعتیں، کوئی چاول کی فیکٹری ہے، کوئی کاٹن کی ہے، تو اس طرح سے فیکٹریز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ایڈمیشن
ڈیسیزنز لے رہے ہیں، اور دفاعی لحاظ سے پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے. پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہے، کمپیوٹر اور سافٹ ویئر میں ہم آگے آ گئے ہیں، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر رسل و رسائل میں بھی ہم نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. یعنی کہ قیام پاکستان کے بعد آج تک پاکستان میں قومی آمدنی میں اضافہ کی شرح کچھ یوں ہے کہ 50 کے اشرے یعنی کہ 1950 سے 1960 تک شرح نمو یعنی کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.5% رہی. یعنی کہ ہم نے جتنی بھی ایفرٹ کی اس ایک پوری دہائی میں ہماری جو ایفرٹس تھیں وہ صرف 3.5% جو ہے وہ قومی آمدنی کو انکریز کر سکی. یعنی کہ پہلے اگر ہم کر رہے تھے 100 تو اب ہماری ہوگی 103 یا 104 ہو گئی. ٹھیک ہے. اور 60 کے اشرے کے دوران 7%، 70 کے اشرے کے دوران پھر 5%، 90 کے اشرے کے دوران 4%، اور 2000 سے 2006 کے پہلے 5 برسوں میں یہ شرح اوسطاً 5% سالانہ رہی. اس لحاظ سے 60 کے اشرے کے دوران پاکستان میں شرح نمو سب سے زیادہ رہی، جبکہ 90 کے اشرے کے دوران کم ہو کے 4% پہ آ گئی. پھر ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف اسٹیبل ہونا ہے، بلکہ اسٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے دیگر جو مسائل ہیں وہ گھیرتے چلے گئے، جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنی ترقی کی راہ پہ ویسے گامزن نہیں ہو سکے. جیسے کہ پاکستان کے 5 ایئر پلانز تھے، 5 سالہ منصوبے، آپ مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا، تو وہ دوسرا 5 سالہ منصوبہ 50s کے ٹائم میں بہت زیادہ سکسیسفل تھا. لیکن جب امریکہ نے دیکھا کہ یہ اتنا زیادہ سکسیسفل ہے تو امریکہ نے جی پاکستان کو امداد دینا بند کر دی، جس کی وجہ سے ہمارا اگلا یعنی کہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوا تھا. حالانکہ اس جو 5 سالہ منصوبہ سسٹم تھا اس کو بہت سارے ملکوں نے اڈاپٹ بھی کیا تھا. اب یہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان کی خام قومی پیداوار کتنی ہے اور پھر آگے جو ہے وہ مختلف شعبوں کا جو تناسب ہے. یہ ایکچولی آپ کو ایسا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کے MCQs میں یا آپ کے شارٹ کویسچن میں آتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو ریڈ اٹ اینڈ دین یو ہیو ٹو میمورائز اٹ. پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش میں درپیش مشکلات. اب ہم قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں تو کون کون سی مشکلات ہیں جو ہمیں درپیش ہوتی ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ کہ ہم قومی آمدنی کو کیسے پیمائش کرتے ہیں، ایک رواں قیمتوں کے حساب سے، ایک ساکن قیمتوں کے حساب سے. رواں قیمتوں کے حساب سے مطلب کہ جو آج کل اشیاء کی قیمتیں چل رہی ہیں ان کے حساب سے، اور دوسرا ہے کہ جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ چینی 80 روپے کلو ہے، چاول 120 روپے کلو ہے، تو جتنے بھی چاول پیدا ہوں گے ان کو 120 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، جتنی بھی چینی پیدا ہوگی اس کو ہم 80 روپے سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ان تمام کو جمع کر لیں گے. دوسرا ہے ساکن قیمتوں کے لحاظ سے. یہ طریقہ ہے کہ ایک سال کو بنیادی سال کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے اور اس بنیادی سال کی قیمتوں پر قومی آمدنی کی پیمائش کر لی جاتی ہے. پاکستان میں پہلے 1949 سے 50، پھر 59 سے 60 اور 80 سے 81 کی قیمتوں کو بنیادی سال بنا کر جو ہے وہ ہم میئرمنٹ کرتے ہیں. حالیہ برسوں میں قومی آمدنی کی پیمائش 1999 سے 2000 کی قیمتوں کے لحاظ سے کی جاتی ہے، اور اکنامک سروے میں جہاں قومی آمدنی کے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں وہیں انہی بنیادوں پر قومی آمدنی کی پیمائش کر کے گوشوارے تشکیل دیے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم ساکن قیمتوں کے لحاظ سے اس طرح کرتے ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو ظاہری بات ہے اگر ہم پچھلے سال دیکھیں تو پچھلے سال چینی ہوگی 50 روپے کلو یا 60 روپے کلو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر 80 کلو چینی تھی تو اس کو ہم 60 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو اب بھی 80 کلو چینی ہے لیکن اس کو ہم 80 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ رواں قیمتوں کے لحاظ سے ہمیں ایسے لگے کہ ہماری قومی آمدنی یا خام قومی پیداوار بہت بڑھ گئی ہے. لیکن ہم ساکن قیمتوں کے حساب سے کرتے ہیں کہ آج کی پیداوار کو اگر ہم نے 2000 کی قیمت کو مستقل فرض کر لیا تو اس قیمت سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ پچھلے سال بھی ہم نے اسی قیمت سے ملٹیپلائی کیا تھا، آج بھی، تو ایکچولی وہ پیداوار بڑی ہے یا نہیں بڑی. اب پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش میں کئی طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. سب سے پہلے تربیت یافتہ عملے کی کمی ہے. عملہ تربیت یافتہ نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، اور زیادہ تر جو عملہ ہے وہ دفتر کے اندر کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے، فیلڈ ورک کو ترجیح نہیں دیتا. انہیں لگتا ہے فیلڈ ورک بہت ذلالت والا اور مشکل کام ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے ان وجہ سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عملے کے لوگ خود ہی سے اعداد و شمار لکھ دیتے ہیں، اکٹھا کرنے کی جو زحمت ہے وہ نہیں کرتے. پھر عوام کا عدم تعاون ہے. عوام آپ خود دیکھیں، اگر آپ سے آ کے کوئی پوچھے آپ کے فادر سے آپ کی انکم کتنی ہے تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں بتائیں گے کہ ہم اپنی انکم کسی کو کیوں صحیح بتائیں، ٹیکس لگ سکتا ہے یا ایسے. تو وہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی انکم ٹھیک بتاتے ہیں. تو عوام ہمیشہ جو ہے وہ ایسے کویسچنز کو ٹول مٹول سے جو کام لیتی ہے اور اس کو گزار دیتی ہے. پھر بلا معاوضہ خدمات ہیں، وہ کچھ ایسی کام بھی ہم کرتے ہیں، کچھ ایسی پیداوار بھی ہوتی ہیں جو بغیر معاوضے کے ہوتی ہیں، جو اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ عورتیں گھر کا کھانا پکاتی ہیں، استاد اپنے بچے کو خود پڑھا لیتا ہے، موچی اپنے جو جوتے خود بنا لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کاشتکار ہے اپنے جو ضرورت کی گندم ہے
جتنی بھی فصلیں ہیں، چاول ہے، جو بھی ہے اس کو خود اپنے لیے کاشت کر لیتا ہے، تو وہ چیزیں ریکارڈ میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیزیں مارکیٹ میں نہیں آتی. جو چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں وہ ہم میسر کر لیتے ہیں. پھر گھریلو صنعت کے اعداد و شمار کا نہ ہونا. کچھ عورتیں گھروں میں کپڑے سلائی کر رہی ہیں، کچھ کڑھائیاں کر رہی ہیں، چھوٹے موٹے، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے ارد گرد کتنے زیادہ کام ہو رہے ہیں. تو اتنے زیادہ جو کام ہے اس میں سے بہت زیادہ جو کام ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہے لوگ کیا کام کریں. حالانکہ وہ ہمارے ملک میں پیداوار ہو رہی ہے، لیکن وہ ایکچولی ہمارے ملک میں جو پیداوار ہو رہی ہے اس میں کنسیڈر نہیں کیے جاتے. پھر ناخواندگی ہے. ناخواندگی یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اشیاء کی مقدار اور قیمت کے بارے میں ریکارڈ رکھنا مشکل ہے. تو لہٰذا اگر وہ بتا بھی دیں تو پھر بھی ان کے لیے مشکل ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے ایک مہینے میں کتنی چیزیں پیدا کی تھیں، کتنی قیمت پہ بیچی تھی. تو یہ ساری چیزیں چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ریکارڈ نہیں رکھتے. پھر اسمگلنگ ہے. اسمگلنگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہ جو ناجائز اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا کروڑوں روپے کا سامان دوسرے ملکوں میں اسمگل ہوتا ہے یا اسمگل ہو کر آتا ہے. تو اسمگل ہو کر آنا ایک تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تھرو پراپر مینز کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ ڈیوٹی ہم پے کرتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، کسٹم پڑھا ہے بلکہ ٹیکس کی اقسام میں کسٹم ڈیوٹی وہ حکومت کو پے کرتے ہیں. اور اگر کوئی چیز ہم باہر بھیجتے ہیں تو تب بھی پے کرتے ہیں. تو جو اسمگل ہو کے چیز آتی ہے ان پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ نارملی سستی ہوتی ہیں. اور انڈر گراؤنڈ تقریباً 20% کاروبار کسی شمار میں، یعنی اگر پاکستان میں جتنا کام ہو رہا ہے، جتنا ریکارڈڈ ہے، اس کا 20% جو ہے وہ کسی بھی شمار میں نہیں ہوتا. پھر حساب کتاب نہ رکھنا. ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ حساب کتاب رکھنے، کچھ دیکھیں لوگ ہیں وہ بہت زیادہ آرگنائز طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی ایک لڑکی ہے، اس نے اپنی ڈائریز باقاعدہ وہ ساری دکھائیں. اس میں اس نے ٹو ڈو لسٹ اسے کہتے ہیں کہ ڈیلی کے کیا کام کرنے ہیں، آیا وہ ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ سارے اس نے اس میں لکھے ہوئے تھے. تو اس طرح سے کچھ لوگ بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو مینیج کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. تو لہٰذا حساب کتاب نہیں رکھنا. پھر یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ سارا دن اپنی آمدنی کو کھینچ تان کے اپنی اخراجات سے ملا کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے نہ وہ رکھنا چاہتے. پھر فرسودگی کے اخراجات ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی شے سرمایہ استعمال کرتے ہیں، لائک آپ کے گھر میں کوئی بھی مشین ہے تو وہ اگر خراب ہو جاتی ہے تو اس کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے آپ اس پہ جو اخراجات کرتے ہیں وہ فرسودگی کے اخراجات کہلاتے ہیں. اور فرسودگی کے اخراجات جو ہے اس کو ہم قومی آمدنی سے منہا یعنی کہ مائنس نہیں کرتے، تو وہ بھی یوں صحیح عکاسی نہیں ہوتی. اور پھر غیر زرعی پیداوار ہے، اور ایسی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں جو کہ پیدا کنندگان اپنے ذاتی استعمال کے رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ زر کی شکل میں، پیسے کی شکل میں ان کی بولی نہیں لگتی، ان کی قیمت نہیں لگتی، وہ مارکیٹ میں نہیں آتی. تو لہٰذا ایسی اشیاء بھی قومی آمدنی میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہیں. تو یہ 10 پوائنٹ ہیں جو کہ بہت آسان ہیں کہ قومی آمدنی کی پیمائش کی راہ میں جو حائل مشکلات ہیں وہ کون کون سی ہیں. باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے فی قسم آمدنی والا کل کریں گے. اللہ حافظ.